تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر جانشین پیدا ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیروی کی خواہشات نفس کی، سو عنقریب دو چار ہوں گے وہ گمراہی کے انجام سے۔ الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لائیں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کی کچھ بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، سدا بہار جنتوں میں جن کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے، بالغیب، ان کو دکھائے بغیر، انہ کان وعدہ مطیعا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بیہودہ بات نہیں سنیں گے مگر سلام ہر طرف سے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور صبح شام ان کو رزق ملے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو کہ جو پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور فرشتے کہنے لگے کہ ہم نہیں اترتے آپ پر مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ پیچھے اور آگے کے درمیان میں، یعنی ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارے آگے اور پیچھے کا مالک بھی وہی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس کا بھی۔ فاعبدہ، بس اسی کی بندگی کرو۔ واستبر لعبادتی، اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس جیسی کسی اور ہستی کو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا واقعی میں مر جاؤں گا تو پھر نکالا جاؤں گا قبر میں سے زندہ کر کے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فوربک لنحشرنہم، پس قسم ہے تیرے رب کی ضرور گھیر کر لائیں گے ہم ان سب کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو، جنات کو، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے کون ہے ان میں سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کے مقابل سرکشی میں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، پھر یقیناً ہم ہی بہتر جاننے والے ہیں ان لوگوں کو ان میں سے جو زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے، بچا لیں گے متقیوں کو۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ بھلا دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے مقام کے لحاظ سے اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ روبدار کون ہے۔ یعنی یہ دیہات شہر کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جو مہمان سے گھبراتے ہیں۔ یعنی دیہاتوں میں جس کی بیٹھک بڑی ہے، جس کے ڈیرے میں ہر وقت زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑا چودھری ہے اور وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے، اور وہاں پانی بھی پلایا جا رہا ہوتا ہے، لسی بھی پلائی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی شربت بھی پلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ٹور کی یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ تو شہر کا آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ احسن الندیہ کیا چیز ہے، کہ کس کی بیٹھک جو ہے وہ بڑی ہے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، حالانکہ کتنی ہی بستیاں امتیں ہم ہلاک کر چکے، ہم احسن اساسا وریا، جو بہتر تھی ان سے ساز و سامان اور شان و شوکت کے لحاظ سے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، ان سے کہہ دیجئے جو گمراہی میں، ان سے کہہ دیجئے جو گمراہی میں مبتلا ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب، یا عذاب کو، و اما الساعہ، یا قیامت کو، فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، تو ضرور جان لیں گے انہی بات کا جواب کہ کون ہے جو زیادہ بڑا ہے حالت کے اعتبار سے اور کمزور ہے کس کا لشکر۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ترقی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو راہ راست اختیار کرتے ہیں، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں اجر کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور کہتا ہے ضرور نوازا جاؤں گا میں مال و اولاد سے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اسے غیب کی خبر مل گئی ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈاکیومنٹ لے لیا ہے، یعنی کوئی سند حاصل کر لی ہے، وعدہ لے لیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے ایسے لوگوں کے لیے عذاب آہستہ آہستہ۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے ہم اس کے مالک بن جائیں گے، وہ ہماری وراثت ہوگا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بناتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بن جائیں۔ کلا نوے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر، جو اکساتے رہتے ہیں ان کو حق کی مخالفت پر بہت زیادہ۔ فلا تعجل علیہم، تو اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا، اصل میں ہم ان کی ہر حرکت کو شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، وفدن، مہمانوں کی طرح، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے جہنم کی طرف جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس وقت نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارش سوائے ان لوگوں کے کہ لے رکھی ہوگی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت۔ اور یہ مضمون وہی جو سورہ آیت الکرسی میں آیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، حقیقت میں تم بڑی بیہودہ بات گھڑ لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا بندہ بن کر۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا اور شمار کر رکھا ہے ان کو گن گن کر۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر شخص قیامت کے دن اکیلا ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا، جماعت میں پیش نہیں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، یعنی ایک ہی جماعت میں، ایک ہی گروہ میں اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں اور دھوکے باز اور منافقین بھی ہو سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شخص کا علیحدہ علیحدہ حساب موجود ہے، تو ہر انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا اور محاسبہ اجتماعی نہیں انفرادی ہوگا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. فإنما یسرناہ بلسانک، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا اس قرآن مجید کو اے نبی آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ متقیوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دیں، خوشخبری دیں. وتنذر بہ قوما لدا، اور اسی کے ذریعے سے آپ جھگڑالو قوم کو، مکے والوں کو، قریش کو خبردار کریں. تو وہ جو انبیاء کرام کے سارے فنکشن ہیں، تبشیر، انذار، دعوت، شہادت، ان سب کا سورس جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید ہے. انفارچونیٹلی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فنکشن اول تو اب وہ بھی برقرار نہیں رہے، لیکن جہاں تھے بھی تو قرآن مجید کا عمل دخل اس میں نہیں تھا. یعنی انذار کے لیے اپنے پاس سے کہانیاں جوڑ کر اور ضعیف روایات سنا کر انذار کیا گیا، اور تبشیر کے لیے قرآن مجید کو آلہ بنانے کی بجائے، ٹول بنانے کی بجائے، وہ اپنی طرف سے بیان کی گئی چیزیں. اور پھر زیادہ جو کلیور لوگ تھے انہوں نے وہ انذار بھی چھوڑ دیا، تبشیر بھی چھوڑ دی. انہوں نے سیاسی گفتگویں جو ہیں ان کو اپنا معمول بنایا، اور جمعے کے خطبے کو بھی انہوں نے یہی بنا لیا کہ اس میں صرف سیاست جو ہے. حالانکہ سیاست جو ہے وہ دین سے علیحدہ نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ خطبے میں ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن انذار و تبشیر کے تحت، نہ کہ انذار و تبشیر پر سپرسیڈ کرتے ہوئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کا احساس بھی پاتے ہو، بھنک بھی پاتے ہو، کوئی نام و نشان ہے؟ او تسمع لہم رکزا، یا تم ان کی کوئی وسپر بھی سنتے ہو، کوئی بھنک بھی پاتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے، اور کم و بیش 3 پارے یا 2.5 پارے اگر ساری آیات ملا دی جائیں تو والیوم کے اعتبار سے بنیں گے، جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہے. ایک سوال کہ اتنا زیادہ تذکرہ ان کا کیوں ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سورہ یوسف کے ضمن میں کہ ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے واقعی قصے کی طرح سنایا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سب سے زیادہ بیان کی ہے. ان دونوں میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ وہی جو آج ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ کہف کے آخر میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ اللہ تعالیٰ کسے نوازتا ہے اور کسے ڈپرائیو کرتا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا. آج کوئی شخص جو ہے وہ محروم نظر آ رہا ہو، محرومیوں کا شکار ہو، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کو راستہ بنا رہا ہو اسے بہت کچھ عطا کرنے کے لیے. اور جو آج بہت اونچا ہے شاید وہی اس کا جو تکبر ہے وہ اس کو گرانے کا باعث بننے والا ہو. سو وی ہیو نو آئیڈیا. تو دونوں واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کے ساتھ سنائے، یہ بتانے کے لیے کہ جو ظاہری حالات ہیں ان سے دھوکہ نہ کھانا. ہم نے تجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے اے نبی، ہم نے تمہیں یہ اسائنمنٹ دی ہے کہ تم یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر کے اللہ کے جھنڈے کو سربلند کرو. جیسے ہم نے تمہیں بتایا تم یہ کام کرتے رہو، حساب کتاب نہ لگاؤ کہ ہو یہ تو لوگ مان نہیں رہے، کیسے ہوگا، یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، ٹرائبل سوسائٹی میں جب تک ٹرائبل چیف ساتھ نہیں دیتے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. فارگیٹ اباؤٹ اٹ. جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ، پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یعنی مکے سے جب آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا تو آپ طائف گئے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی آوان و انصار مل جائیں، لیکن ایک دن میں وہ ہوا کہ جو 10 سال میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا. اور پھر اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھول دی، 250 میل دور سے مدد پہنچائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب اس کا آغاز دیکھیے، 2 صورتیں، یعنی ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، لیکن 2 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جنہیں آپ بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات بایوگرافی قرار دے سکتے ہیں. ایک یہ سورہ طٰہٰ ہے اور دوسری آنے والی ہے قریبی اب سورۃ قصص. ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. سورہ قصص میں کہانی کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کر رہی تھی تو مظلوم اور مقہور قوم پر اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یعنی وہ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے. یہاں کیا ہے، بالکل ڈرامائی انداز میں، جیسے موویز کے اندر بعض اوقات درمیان سے کوئی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر نریٹ ہوتی ہے کہانی.
تو یہاں بھی کیا ہے، درمیان میں سے کہانی شروع ہو گئی کہ موسیٰ کو دیکھو، جب اس نے آگ دیکھی، کیا تم پر موسیٰ کی خبر پہنچی تم تک؟ حل اتاک حدیث موسیٰ آیت نمبر 9 میں ہے، اذ را نارن، جب انہوں نے نار دیکھی، آگ دیکھی، تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، اوپر آگ نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ سینک رہے ہیں آگ، میں وہاں جاتا ہوں، ان سے میں گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں راستے کے لیے، اور تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں کہ تم بھی تاپ سکو۔ درمیان میں سے کہانی شروع ہو گئی، اور پھر ہم دیکھیں گے کیسے پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ساری کہانی سناتا ہے کہ یہ میرا اب تم پر احسان ہے، اور میں نے پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا جب تمہاری والدہ کو وحی کی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب کہانی بچپن سے شروع ہو گئی، اور وہاں کہانی کی طرح بیان کی۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ تشقیٰ وہ بھی میں نوٹ کیا تھا نا، شقی نامراد اور سعید بامراد، نصیب والا، اور شقی بد نصیب جس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب یہی لفظ یہاں پر آ رہا ہے، لیکن بہت سے مترجمین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مشقت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ انٹر کنورٹیبل ہیں عربی زبان میں، نو ڈاؤٹ اس کا بھی امکان موجود ہے، لیکن آپ پہلی نظر میں دیکھیں جو لوگ عربی زبان کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مادہ شین قاف یا ہے، شین قاف قاف نہیں ہے۔ شین قاف قاف ہو تو وہ لفظ ہے جس سے مشقت بنا ہے، شکا، اور یہ کیا ہے، شقا یشکی، ٹھیک ہے جی۔ تو اور سورہ قصص کے آخر میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ ہستی جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ لازماً تمہیں منزل مراد تک پہنچائے گا۔ یہاں دیکھیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، آپ بامراد ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مراد تک پہنچائے گا۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اصل میں تو یہ قرآن صرف ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا جا رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ علی العرش استویٰ، جو تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وما بینہما اور ان کے مابین بھی، وما تحت الثری اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور خواہ تم پکار کر کہو اپنی کسی بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تعالیٰ تو چھپی اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہر بات کو جانتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، تو کیا پہنچی تم تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی کہانی، موسیٰ کی بات؟ اذ را نارن، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اپنی اہلیہ سے کہا، امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ شاید میں تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس سے کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، ذرا اپنے آپ کو ذرا الرٹ کیجئے اور ذرا امیجن کیجئے اس سچویشن کو، تو آپ بھی حضرت موسیٰ کی ہیبت تو خیر جو ہوگی سو ہوگی ان پر، یعنی آپ بھی محسوس کریں گے کہ ہیبت اپنے اندر، ذرا پڑھیے گا کہ فلما اتاہا، تو جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے، نودیا یا موسیٰ، آواز آئی موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، یقیناً تم طویٰ کی پاک وادی میں ہو، مقدس وادی میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو جو بھی میں تیرے طرف وحی کروں اس کو غور سے سنو، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا میری بندگی کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر مجھے یاد رکھنے کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیھا، قریب ہے کہ میں اس کو خفیہ رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کی سعی کا،
فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، سو نہ روک دے تمہیں اس کے فکر سے کوئی ایسا شخص جو ایمان نہ رکھتا ہو اس پر، واتبع ہواہ، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، فترضی، اور ایسا شخص ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میرا سوٹا ہے، میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا تو یہ موقع روز روز تو نہیں آنا تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتا ہے لمحے تن پتہ ہی ہے، یعنی بات کو لمبی کی کہ اس سے میں سہارا لیتا ہوں اور اس سے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اور کیا کیا فائدے ہیں، یعنی تھوڑا سا شوشہ چھوڑ دیا اس کا بھی۔ قال القیہا، لیکن بہرحال وہ خوش نصیبی ذرا اس کو تصور تو کیجئے کہ رب العالمین خطاب کرے کسی سے، اپنے کسی بندے سے اسی زمین پر، اور یہ واحد ہستی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم کا مطلب جس سے کلام کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس سے کلام کیا وہ کلیم اللہ ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس عصا کو ذرا پھینک دو، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا زندہ۔ قال خذھا ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ لو اس کو، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، تو ہم اس کو اپنی اوریجنل حالت پہ واپس لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، تو ذرا دباؤ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، وہ نکلے گا چمکتا ہوا سفید بغیر کسی تکلیف کے، اور یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اب یہ نشانیاں دے کر گویا مسلح کر دیا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ قال، اب فرعون کے پاس جانا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ایک جرم بھی کیا ہوا تھا، قبطیوں کا بندہ مارا ہوا تھا ان کا، تو فوراً کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، عرض کی ربا میرے سینے کو اس کے لیے کھول دے، یعنی مجھے انشراح صدر عطا فرما اس کام کے لیے، اور میرے اندر آمادگی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کسی کام پر آمادہ ہو جاتا ہے تو بڑا سے بڑا کام کر دیتا ہے، اور اگر آمادگی نہ ہو تو انسان بستر پر لیٹا ہوا ہو تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا وہاں سے۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس کو میرے لیے آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر بوجھ اٹھانے والا، اور آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ہمارے وزراء کس طرح بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں بیچارے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مجھ پر تو نے بوجھ ڈالا ہے، ذرا ایک ہیلپر بھی مجھے دے دے، وزیر بوجھ اٹھانے والا بھی مجھے دے دے۔ کون؟ ہارون، میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، مضبوط کر دے اس کے ذریعے میری کمر کو، واشرکہ فی امری، اسے شریک کر دے میرے مشن میں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت یاد کریں۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تیرا سوال تمہیں دیا گیا، جو تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے رسول بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہا نا کہ پہلے ایک درمیان میں سے کہانی شروع ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ پیدائش سے ان کو لے گا۔ یہ تو ایک مہربانی ہو گئی ہماری، تمہیں عصا دے دیا، ید بیضا دے دیا، اور تمہارا بھائی دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور موسیٰ ہم نے پہلے بھی تم پر ایک دفعہ احسان کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، ما یوحا، جو بھی وحی کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی پورے یقین کے ساتھ
کہ اس بچے کو پانی میں ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. انقذی فیہ فی التابوت، کہ ڈال دو اس کو ایک صندوق میں، فقذی فیہ فی الیم، پھر اس کو بہا دو دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، اور پھر دریا یا سمندر اس کو ساحل پہ پھینک دے گا. یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، اور اس کو اٹھا لے گا میرا دشمن اور اس کا دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا. کیا وہ عکس ہوگا کہ جو بھی اس بچے کو دیکھتا تو اس کی محبت میں وہ گرفتار ہو جاتا. وہ فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور فرعون بھی اس سارے خطرے کے باوجود وہ ڈینائی نہیں کر سکا اس کو کہ بچہ بڑا پیارا ہے. تو میں نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میرے سامنے پرورش پائے. اس تمشی اختوں کا، جب تیری بہن چلی جا رہی تھی، کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈال کے ان کو بہرا دیا. پھر ماں کا دل ہے نا، وہ اگرچہ خواب دیکھا ہے یا ڈائریکٹ کوئی کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے، لیکن مجھے دل کی تسلی کے بیٹی کو ساتھ چلا دیا کہ ذرا فاصلے پر رہتے ہوئے ذرا پیچھے پیچھے چلتی جا اور دیکھتی جا کہ بچہ کہاں جاتا ہے. اس تمشی اختو کا فتقولو هل ادلکم علی من یکفلہ، یہ اگلی صورت میں جا کے اس کی تفصیل آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری گود میں لوٹائیں گے اس کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کے دودھ حرام کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا. اب ظاہر ہے کہ ملکہ سلامت جو ہیں وہ ایک بچہ اڈاپٹ کریں اور بچہ کسی دایا کا، فاسٹر مدر کا دودھ نہ پیے تو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی. اس فاسٹر مدر کو ٹرائی کرو، اس دایا کو ٹرائی کرو، اس کو ٹرائی کرو، لیکن منہ نہیں لگا رہے. اب بیچ میں اب چونکہ ایک ہلا گلا سا ہو گیا تو کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ یہ لڑکی کون ہے. یہ بھی محل میں داخل ہو گئی اور اس نے کہا کہ میڈم ایک بڑا اچھا خاندان ہے، آپ اجازت دیں تو میں وہاں سے ایک خاتون کو لے آؤں. اب کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس خاندان کی ہے، وہ کون خاتون، جا لے کے آ. وہ اپنی ماں کو لے کے وہاں پہنچ گئے اور جو ہی ماں نے گود لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دودھ پینا شروع کر دیا. تو پرورش ماں کی گود میں ہوئی، لیکن کہاں ہوئی؟ کٹیا میں نہیں ہوئی، محل میں ہوئی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. بس اللہ تعالیٰ کا صرف فیور مانگنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کا فیور ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں سے کہاں ہمیں پہنچائے گا اور کہاں سے کہاں کسی کو گرائے گا. وی ہیو نو آئیڈیا. تو استمشی اختو کا فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں آپ کو گائیڈ کروں ایک ایسے گھرانے کی طرف کہ جو اس کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، تو ہم نے تجھے اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا، تیری ماں کی طرف. کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے. اس کو جو بیان ہے نا اس کا سورہ قصص کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہا دیا بچہ. اب جو ماں کی بے قراری ہے وہاں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اس پر شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اب یہ بے قراری جو ہے یہ ہم مرد لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ ماں کی بے قراری کیا ہے. کہ بچہ آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو ماں پر کیا بیتتی ہے. تو قرآن مجید انسان کی نفسیات کی صحیح تصویر کھینچتا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو یہاں کیا ہے، اس کا دوسرا رخ بیان کر دیا. تو ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر تم نے ایک شخص کو قتل کیا، یعنی شاہی خاندان میں سے. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں نجات دی اس غم سے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا تمہیں ہر طرح کی آزمائشوں سے، یعنی خوف اور پیدل جو ہے وہ چلنا، ایک بہت بڑا صحرا کراس کرنا، اور پھر جا کر ملازمت کرنا حضرت شعیب کے گھر. تو یہ سارے امتحانات میں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تو کئی سال تک اہل مدین میں رہا. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر تو ایک طے شدہ اندازے کے مطابق پہنچ گیا، یعنی ایک سرٹن ایج ہو گئی، اور خیال یہ ہے کہ 40 سال کی عمر ہو گئی، اس لیے کہ
اب یہ نبوت کے مقام پر سرفراز ہو رہے ہیں، نبی ڈکلیئر ہو رہے ہیں، تو ہی شوڈ بی 40. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بنایا تھا. اذهب انت واخوك بآیاتی، جا اپنے بھائی کو لے کر میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهب الی فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو رہا ہے. فقولا لہ قولا لینا، تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ